اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام جملہ بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، سیدہ کائنات اور مولا کائنات کا آسمانوں پر نکاح۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اور اس حدیث کے حضرت ابو سعید خدری بھی راوی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی راوی ہیں، مسور بن مخرمہ بھی راوی ہیں اور عمر بن خطاب بھی راوی رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی۔ قیامت کے روز ہر نسب اور ہر سبب ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور میرے سبب، یعنی ہر حسب و نسب ختم ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر کوئی ایک دوسرے سے دور ہٹے گا، سب سبب ختم ہو جائے گا، ہر تعلق ٹوٹ جائے گا، مگر قیامت کے روز بھی میرا جو تعلق ہے، چاہے وہ نسبی ہے چاہے سببی ہے، یعنی کوئی میرا رشتہ دار بنا ہے میری وجہ سے، یا میں کسی کا رشتہ دار بن گیا، کسی سے تعلق جڑ گیا، یعنی جس طرح کوئی داماد ہو جائے کسی کا تو ایک رشتہ بن جاتا ہے، نسب میں خون میں نہیں مگر وہ دامادی میں آ گیا تو رشتہ بن گیا، یا نسب میں ایسے شامل نہ تھا مگر ایک سبب بن گیا کہ کسی کے سسر ہو گئے، کسی کے داماد ہو گئے، تو یہ ایک تعلق جڑ جاتا ہے۔ یہ جلیل القدر صحابہ نے جب یہ سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہ کل نسب و سبب منقطع الا نسبی و سببی، میرا حسب و نسب اور میرا سبب یہ باقی رہے گا، باقی سب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ تو جلیل القدر جو صحابہ کرام تھے انہیں یہ خواہش ہوئی کہ ہم کسی طرح سے حضور کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، نسب جوڑ لیں، کوئی سبب بنا لیں اپنی بچت کا۔ جلیل القدر صحابہ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ سیدہ کائنات کا رشتہ رسول کائنات سے مانگیں، اور پھر اس رشتے کے حصول کے لیے سب سے پہلے مشورے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اپنی صداقت اور اپنا تعلق جو رسول کے ساتھ ہے اور وارفتگی اور الفت اور محبت، دیوانگی، خود سپردگی، جو رسول کائنات کے ساتھ ان کا وفاداری کا ایک تعلق تھا، وہ باتیں کرنے لگے۔ رسول کائنات نے فرمایا صدیق ابو بکر اصل مقصد کی طرف آؤ، کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ کائنات کا رشتہ طلب کیا اور اس طرح اپنا تعلق جوڑنے کا اظہار کیا، تو آقا رسول کائنات خاموش رہے۔ پھر آ کر حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ میں گیا ہوں، آقا خاموش ہو گئے، انہوں نے جواب مجھے نہیں دیا، اب آپ جائیں اور رشتہ مانگیں۔ حضرت عمر فاروق ہے، انہوں نے بھی اسی طرح اپنی تعلق، وابستگی، وفاداری کی باتیں کی۔ آقا فرمانے لگے کہ عمر کیا چاہتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا رشتے کے متعلق، تو آقا خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، حضرت سعد بن معاذ بھی ساتھ تھے اور سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق کی، انہیں پھر باتیں ہونے لگی حضرت فاطمہ الزہرا کے رشتے کے حوالے سے، آپ کی ساتھ نسبت کے حوالے سے باتیں ہوئی مسجد نبوی میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
حضرت فاطمہ الزہرا کے رشتے کے لیے جلیل القدر جتنے بھی قریشی سرداران تھے سب چلے گئے ہیں، مگر حضور نے خاموشی اختیار فرمائی اور یہ معاملہ اللہ پر چھوڑا ہے کہ اللہ جانے اور فاطمہ جانے۔ جب یہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک بندہ رہ گیا ہے جس نے ابھی نہ اظہار کیا ہے اور نہ اس غرض سے رسول کائنات کے پاس گیا ہے۔ وہ بندہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے علی المرتضیٰ ہے، کہ علی المرتضیٰ نہ گئے ہیں نہ اظہار کیا ہے کسی بھی حوالے سے، تو چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ سارے پھر گئے حضرت علی کے پاس، اور جانے سے پہلے انہوں نے مشورہ کیا کہ حضرت علی نے شاید اس لیے نہ سیدہ کائنات کے ساتھ نکاح اور رشتے کا اظہار کیا ہو کہ آپ کے مالی حالات درست نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، مناسب نہیں ہیں۔ تو اگر بالفرض حضرت علی یہ کہیں کہ میں مالی طور پر اتنا مضبوط نہیں ہوں، ہو سکتا ہے حضور انکار کر دیں، تو ہم کہیں گے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے ہر حوالے سے۔ یہ تعلق ہے صحابہ اکرام کا اپنے ایک دوسرے کے ساتھ، ہم نے یہ دوریاں پیدا کر دی۔ اب صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، دو جلیل القدر صحابی ہیں اور خلیفہ اول ہے، دوسرا خلیفہ ثانی، مگر حضرت فاروق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ تینوں جب گئے حضرت علی کے پاس تو حضرت علی سے حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ علی آپ رسول کائنات کے لیے سب سے منفرد ہیں، الگ ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ، آپ کا تعلق رسول کائنات سے ہم سے بڑھ کر ہے، آپ ہم سے بہتر ہیں، ہم افضل افضل کا کہتے رہتے ہیں۔ ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں علی آپ، میں دیکھتا ہوں کہ ہم سب سے آپ بہتر ہیں، بڑھ کر ہیں، آپ کے اوصاف ہم سب سے افضل ہیں، تو ہم آپ کو یہ کہنے آئے ہیں کہ آپ سیدہ کائنات کا رشتہ مانیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے مانگتا تو صحیح، مگر میرے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں پھر گزارا کر سکوں، دل تو تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ آپ کے مالی حالات میں رسول کائنات پر کوئی اثر نہیں، اور کیوں کہ دنیا اور اس کی جتنی بھی دولت ہے وہ حضور کے سامنے ایک غبار راہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، لہذا جائے۔ تو حضرت یہ میں اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ کو ذرا حوصلہ ملا تو رسول کائنات کے ساتھ ملنے کے لیے ان کے کاشانہ رحمت پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس دن باری تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے حضرت ام سلمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت ام سلمہ نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ تو قبل اس کے کہ مولا کائنات بولتے رسول کائنات نے فرمایا دروازہ کھول دو، اسے آنے دو، یہ وہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جس سے پیار کرتا ہے اور یہ ان سے پیار کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ پہلے اب ہمارا تعلق اللہ سے کب جڑتا ہے؟ جب ہم جوڑیں تو وہ جوڑتا ہے، رسول سے تعلق جوڑیں تو رسول تعلق جوڑتا ہے۔ یعنی ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بے شک بھاگ کر آتا ہے، مگر ہمیں آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ رسول کے دامن رحمت سے نپٹنے کے لیے حضور کے قریب جانا پڑتا ہے، مگر علی کائنات میں وہ واحد شخص ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی پیار کرتا ہے، اللہ بھی جس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی جس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی علی
علیہ السلام کے آگے پڑھنے سے پہلے اللہ بھی پڑھ چکا ہے اور اللہ کا رسول بھی پڑھ چکا. تو انہوں نے حضرت ام سلمہ نے پھر عرض کیا کہ ہے کون؟ تو آقا فرمانے لگے یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے. ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے، میرا بھائی ہے. ابھی پھر بھی بتایا نہیں. پہلے پوچھا کہ کون ہے تو حضور نے جواب دیا کہ یہ وہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور یہ ان سے محبت کرتا ہے. پھر عرض کیا کون ہے کون وہ؟ کہا میرا بھائی ہے اور ساری کائنات میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے. تو حضرت ام سلمہ بڑی تیزی کے ساتھ چلی، یہاں تک کہ وہ فرماتی ہیں کہ میری چادر میں میرے اپنے پاؤں الجھ گئے اور میں گرنے والی تھی، اتنی تیزی سے گئی کہ وہ خوش نصیب دیکھیں تو صحیح کہ آقا جس کے بارے میں فرمانے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جس سے پیار کرتا ہے اور یہ وہ ہے کہ جو دنیا میں رسول کائنات کو سب سے زیادہ محبوب ہے. وہ ہستی کون ہے؟ جب دروازہ کھولا تو سامنے حضرت علی مرتضیٰ کھڑے تھے. اندر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور سامنے بیٹھ گئے زمین پر. اور زمین پر ایسے ایسے انگلیاں پھر جس طرح ہم بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے کوئی دن کا لے لیتے ہیں، کوئی چیز لے لیتے ہیں اور زمین کو گریدنے لگ جاتے ہیں. حضرت علی خاموش ہو کر بیٹھ. رسول کائنات نے فرمایا علی بولو، کوئی کام ہے، کیا چاہتے ہو؟ ہم آپ کی ہر حاجت پوری کریں گے. یہاں ہر حاجت پوری ہوتی ہے. تو علی المرتضیٰ نے اپنا مدعا پیش کیا. وہ عربی کی عبارت میں پڑھتا ہوں. عرض کرنے لگے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں اور باپ قربان ہوں. انک لتعلم انک اخذتنی من امک ابی طالب و امتک فاطمہ بنت اسد وانا صبی ومن لا آکل شیئا. یا رسول اللہ آپ نے مجھے اس وقت اپنی گود میں لیا تھا اپنے چچا ابو طالب سے اور اپنی چچی فاطمہ بنت اسد سے. مجھے اپنے لیے لے لیا تھا جب میں بالکل بچہ تھا اور ناسمجھ ہوا کرتا تھا. بالکل بچہ تھا تو آپ نے لے لیا. اور پھر عرض کرتے ہیں فہدیتنی، آپ نے میری رہنمائی فرمائی. وَأَدَّبْتَنِي، اور آپ نے مجھے ادب اور تعظیم سکھائی. وَعَزَّبْتَنِي، مجھے تہذیب اور شائستگی سکھائی. وَكُنْتَنِي أَفْضَلُ مِنْ أَبِي طالب وفاطمہ بنت اسد بالبر والشفقہ. آپ شفقت و مہربانی اور رحمت میں میرے لیے میرے باپ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد سے بھی افضل ہو گئے. آپ نے اتنی مجھ پر شفقتیں کی اور مہربانی کی. اور پھر فرمایا عرض کرنے لگے بھائی ان اللہ عز و جل ہدانی بکا، اللہ رب العزت نے آپ کی وجہ سے مجھے ہدایت دی. وسیلہ کون بنے؟ مصطفیٰ کی ذات. جس کو بھی ہدایت ملتی ہے اللہ جسے بھی ہدایت دیتا ہے. علی المرتضیٰ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کے واسطے سے مصطفیٰ کے واسطے سے دیتا ہے. پھر فرمایا عرض کرنے لگے حضور کی بارگاہ میں کہ ہدانی بکا، اللہ نے مجھے آپ کے وسیلے سے ہدایت دی، آپ کی نسبت سے ہدایت دی. تنکزنی اما کانا علیہ آبائی و احمامی من الشرک، اور میرے پاس آبا و اجداد اور چچے جس شرک پر تھے اللہ نے آپ کی وجہ سے مجھے اس شرک سے بچا دیا. تو کسی بھی گناہ سے حتیٰ کہ شرک ہی کیوں نہ ہو بچاتا اللہ ہے مگر بواسطہ مصطفیٰ ہے. پھر عرض کرنے لگے وَإِنَّكَ يَا رسول اللہ، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ عقیدہ ہے علی کا. اِنَّكَ يَا رسول اللہ ذُخْرِي وَوَسِيلَتِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یا رسول اللہ آپ دنیا و آخرت میں میرا سرمایہ ہے، میرا وسیلہ ہے. دنیا و آخرت میں میرا سرمایہ ہے اور میرا وسیلہ ہے. اور پھر عرض کیا وقت
احببت ما شد اللہ عز وجل بک من عددی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے آپ کا اللہ میری پشت پناہی فرمائے، آپ کا رب میری پشت پناہی فرمائے، میری حمایت فرمائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ اور حمایت کیا ہے؟ اب ارادہ علی کا ہے، حمایت خدا کی ہے، واسطہ مصطفیٰ کا ہے۔ ارادہ علی کا، ہدایت خدا کی اور واسطہ مصطفیٰ کا۔ کیسے؟ عرض کرنے لگے وہ کس طرح میری مدد فرمائے اور حمایت کرے؟ علی کے لفظوں کی حمایت اللہ نے کرنی ہے اور مصطفیٰ کے واسطے سے کرنی ہے۔ تو عرض کرتے ہیں ان یکون لی بیت و زوجۃ اسکن الیہا، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھی ایک گھر ہو، ایک بیوی ہو، اور مجھے اس سے سکون ملے۔ وقت اتیتک خاطبا مع ابنتک فاطمہ، میں آپ سے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، ان سے نکاح کا پیغام لے کر آیا، نکاح کا پیغام لے کر آیا۔ پھر عرض کرتے ہیں فَهَلْ زَوَّجْتَنِي یا رسول اللہ، کیا آپ اسے میرے ساتھ رشتہ نکاح میں جوڑیں گے؟ تو رسول کائنات نے بے ساختہ فرمایا اہلاً و مرحبا، خوش آمدید اور مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ اس سے پہلے جب وہ رشتہ لینے کے لیے حضرت ابوبکر آمادہ کر رہے تھے نا، وہاں ایک بات بڑی خوبصورت تھی کہ ہم تو گئے ہیں، ہمیں کوئی جواب حضور نے نہیں دیا، اور بھی سرداران قریش گئے ہیں مکہ کے لوگ، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے مدینہ میں بھی، تو کسی کو حضور نے جواب نہیں دیا، اور ہمارا یہ خیال ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں، ابو بکر کا بھی یہ خیال ہے اور سارے صحابہ کا یہ خیال ہے کہ حضور جو خاموش بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اور کسی کو ہاں کے ساتھ جواب نہیں دیتے، ہر ایک کو نہ کر رہے ہیں، رشتہ قبول نہیں کر رہے، اس کا سبب فقط یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول یہ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ علی کے ساتھ جوڑ دیا جائے، یہ رشتہ علی کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ پھر باہر نکلے تو صحابہ انتظار میں بیٹھے تھے، مہاجرین و انصار صاحب مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ جاتے علی گئے ہیں، دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ یہ ان کی دلچسپی ہے کہ کسی کو رشتہ نہیں ملا، دیکھتے ہیں اللہ کی چاہت کون ہے اور مصطفیٰ کی چاہت ہے کون۔ تو علی المرتضیٰ جب باہر نکلے تو اب حضرت انس روایت کرتے ہیں اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی روایت کرتی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی روایت، وہ سارے مل کر یہ کہتے ہیں، اور حضرت انس روایت کر رہے ہیں کہ بینما رسول اللہ فی المسجد النبوی، رسول کائنات پھر مسجد نبوی میں آئے، اور قال علی، اور علی سے کہا ہے ھذا جبریل یخبرنی ان اللہ زوجک فاطمہ، یہ جبریل مجھے بتانے آیا ہے کہ اللہ نے تیرا نکاح فاطمہ سے کر دیا، تیرا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے۔ اور پھر کہا کہ کیسے کیا؟ فرمایا آسمانوں پر، فی الملأ الاعلی، آسمانوں پر کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہیں چوتھا آسمان اور کہیں ساتواں، آسمانوں پر کیا ہے، اور وہاں اور اشہد علی تزویجہ 40,000 ملائک، اور وہاں آپ کی شادی کی مجلس میں 40,000 فرشتے شامل ہوئے، 40,000۔ اور پھر حضور فرمانے لگے کہ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ شَجَرَةِ طُوبَىٰ، اللہ نے طوبہ درخت سے کہا ہے أَنِ انصُرِي عَلَيْهِمُ الدُّرَّ وَالْيَاقُوتَ، کہ یہ نکاح ہو گیا ہے، اب ایسا کر کہ ان پر موتیوں کی، قیمتی موتیوں کی، لال و یاقوت کی، ان پر بارش کر۔ اس درخت نے بارش کی، اور پھر فَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الدُّرَّ وَالْيَاقُوتَ فَابْتَدَرَتْ إِلَيْهِ الْحُورُ الْعِينُ، اور جب وہ بارش ہونے لگی تو جنت کی حوریں، خوبصورت حوریں ان موتیوں کو سمیٹنے کے لیے تھال لے کر آگے بڑھی ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ درمیان بانٹنے لگی، اور
قیامت تک بانٹتی رہیں گی اس تحفے کو۔ علی و فاطمہ کے نکاح کی جو مٹھائی اور تحفہ وہاں تقسیم کیا گیا۔ پھر حضرت اسی طرح کی روایت حضرت انس سے مزید اور الفاظ میں ہے کہ قیامت تک وہ حوریں اور وہ فرشتے جو اس نکاح میں شامل تھے تقریب میں، وہ مٹھائی بانٹتے رہیں گے، قیمتی مٹھائی۔ اور پھر حضرت امام تبری کی روایت میں ہے حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی زوج فاطمہ علی فی السماء قبل ان یزوجها فی الارض، زمین پر نکاح کرنے سے پہلے اللہ نے آسمانوں پر نکاح فرما دیا۔ اب اس کے بعد یہ مختلف روایات ہیں اسی حوالے سے جو کثیر محدثین اور مفسرین نے اور ائمہ نے انہیں بیان کیا۔ ایک اور روایت حضرت انس سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ کنت عند النبی فاتاه جبریل، میں نبی کے پاس بیٹھا تھا تو جبریل امین آ گیا، فقال ان اللہ یقرئک السلام، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، ویقول قد زوجت فاطمہ من علی فی السماء، میں نے فاطمہ کا علی سے آسمانوں پر نکاح کر دیا ہے، وامرت شجرۃ من شجرۃ الجنہ، میں نے حکم دیا ہے جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کو کہ فحملت الحلیہ والحلل، کہ لباس اور زیورات کی بارش برساؤ، جو حوروں نے پہننے اس دن اس موقع پر، اور ہیرے ان کی بارش برساؤ۔ اور پھر فرمایا حوروں سے کہا کہ انہیں سمیٹ لیں اور پھر اہل جنت میں یہ بانٹیں، اور اہل جنت میں جب وہ لباس بانٹے گئے، وہ زیورات بانٹے گئے، تو جس طرح ہم کسی دوسرے سے زیادہ چیز لے لیں تو ہم پھر خوش ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں میرے پاس زیادہ ہے، تو جنت کی حوریں بھی جنہوں نے دوسری حوروں سے زیادہ سمیٹا تھا، وہ بھی پھر انہیں دکھا دکھا کر کہنے لگی کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، فخر کرنے لگی اس پر۔ اور زیادہ سے زیادہ بعض لوگوں کو جو حدیث کو ضعیف کرنے کا سبب ہوتا ہے وہ ایک ہی سبب ہوتا ہے کہ وہ رسول کائنات کی فضیلت کے حوالے سے کوئی حدیث آ جائے یا آل بیت اطہار کی فضیلت کے حوالے سے کوئی حدیث آ جائے تو اور تو ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، وہ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث ہی ضعیف ہے، اور ہم جو سادہ لوگ ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ باقی حدیث ضعیف ہے، تو اس سے تو مراد یہ ہوا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے اس پر بھی تفصیل سے گفتگو کرنی تھی کہ حدیث ضعیف بھی حدیث ہی ہوتی اپنے مطلب کے اعتبار سے، راویوں کے اعتبار سے اس میں کمزوری آتی ہے، اور وہ کمزوری بھی اگر ایک حدیث میں آ رہی ہے تو وہ گفتگو اگر چل پڑتی ہے، ائمہ میں مشہور ہو جاتی ہے اور ائمہ اس کے حوالے دینے لگ جاتے ہیں، تو وہ کمزوری بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اصول حدیث میں یہ اصول شامل ہے کہ جسے تلقی بالقبول، یعنی جسے ائمہ اور مفسرین اور دلیل القدر لوگ جسے تسلیم کرتے ہیں وہ حدیث ضعیف، اس کا ذوف خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک فتنہ کیونکہ اٹھا تھا بنیادی طور پر، تو ہم نے یہ پچھلے کچھ جمعوں سے ہم اس کا وہ تفصیل کے ساتھ میں اس لیے ذکر کرتا آ رہا ہوں تاکہ آپ عوام پر یہ چیز واضح رہے کہ حدیث ضعیف جب فضیلت کے باب میں آتی ہے تو اسے ضعیف کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ ہم عقیدہ یہ بیان نہیں کر رہے۔ میں نے کسی سے کہا تو وہ کہنے لگا یہ فضیلت، یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ میں نے کہا میں نے کون سا اس حدیث سے یہ ثابت کیا کہ نمازیں 5 نہیں 4 ہوتی ہیں یا 6 ہوتی ہیں؟ تو نمازیں تو وہی ہیں، جو ہماری عبادات ہیں ان میں فرق نہیں آتا۔ فضائل جب بیان کرتے ہیں تو ایمان کو ایک مہمیز لگتی ہے، جوش اور بڑھتا ہے اور محبت اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے جب ایسی باتیں ان جلیل القدر ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی فضائل بیان کرتے ہیں، تو سننے والے بھی اور سنانے والے بھی ان کے ایمان میں تازگی آتی ہے، ان کا قرب بڑھتا ہے ان ہستیوں کے ساتھ، اور پھر اس وسیلے سے اللہ رب العزت کی ذات والا کے ساتھ اس لیے بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت جبریل جب آیا عرض کیا کہ علی و فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر ہو گیا، تو حضور نے فرمایا کہ وہاں پھر خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خطبہ میں نے پڑھا۔
اور اللہ نے حکم دیا تو میں نے خطبہ پڑھا۔ پھر رسول کائنات نے فرمایا کہ اچھا وہاں تو فاطمہ تو یہاں ہے زمین پر، آسمانوں پر اس کا ولی کون تھا؟ ارے خاتون کا ولی ہونا ضروری ہے، تو ولی کون تھا؟ تو جبریل عرض کرنے لگے کہ ولی خود اللہ رب العزت کی ذات تھی، ولی خود اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ پھر حضرت جبریل عرض کرنے لگے کہ جب یہ نکاح ہو گیا تو آسمانوں پر اور جنت میں بارشیں ہونے لگی، اور اس نکاح کی تقریب سے پہلے جس طرح ہم گھروں کو سجاتے ہیں، ٹینٹ وغیرہ لگاتے ہیں، راہداریاں صاف کرتے ہیں، تو حدیث میں مختلف احادیث ہیں جن میں آیا کہ جنت کے محلات کو سجایا گیا، اسپیشل جنت کی راہداریوں کو، راہوں کو، گزرگاہوں کو سجایا گیا، نہروں کو سجایا گیا، درختوں کو پھلوں اور پھولوں سے لاد دیا گیا، اور ایک چہل پہل تھی، پورے خوشی کے عالم میں ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہی تھی۔ دوستان جی وقات، کیونکہ اس کا دوسرا حصہ جو قیامت کے روز حضرت علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا کا پروٹوکول ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز گفتگو اگلے جمعہ پر کریں گے۔ اب ایک خاص حدیث دہلوی نے مسند الفردوس اور دیگر کتابوں میں بھی آئی، مگر وہی بیماری کے لیے ضعیف، فضیلت کی کوئی بات ہو تو اسے فوراً ضعیف کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مزے کی بات ہے وہ بات جو عبداللہ ابن عباس آلہ اطہار کے حوالے سے کریں اسے فوراً ضعیف کر دیتے ہیں۔ اور ضعیف کون کرتا ہے؟ انسان کرتے ہیں۔ ایک شخص کسی دوسرے کو برا کہہ رہا ہے، بالفرض میں عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں، تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس سے اچھا ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کسی دوسرے کو برا کہنے والے اپنی ذات میں خود اس سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں۔ کسی دوسرے کی کمی کا اظہار جب کرتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں، اور جو کر رہا ہوتا ہے دوسرے کی تذلیل یا تحقیر کے لیے بھی بات، خود اس سے زیادہ کمینہ اور حقیر ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ دوسروں کی بات کرتے ہیں، خود اپنے کردار کو جان کے تو ہم ان سے بھی زیادہ نچلے درجے کے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں بہت خوبصورت اور یہ تحفہ ہے آپ کے لیے کہ حضور نے فرمایا انا میزان العلم، میں علم کا ترازو، میں علم کا ترازو، یہ یاد رکھنا ہے، میں علم کا ترازو ہوں، اور وعلی کا فتاح، اور علی اس کا پرڑا ہے۔ ترازو پورے پرانے ترازو دیکھے گئے ہیں، ترکڑی کی شاست دیتے وہ لکڑی نے ڈنڈا ہونا ہے اور تلے بلے ہونے ہیں، انہیں پرڑے نے نہ نسیاں نہ بلے بلے ہونے ہیں، اور ڈنڈے نے وچکار ایک مٹھی لگی ہونی، تے مٹھی کے پیچھے ایک پن لگی ہونی، جس نال ہندکینا بھی مون یہ وزن پورا، وہ دکاندار تے ہندتے ہی کر کے جو وزن اپنے سے نکال کے دیتے ہندتے ہی کرے تھوڑے جے کرے نا اے جی اڑانا نال میں دینا پیا جی گھر وائیں ویٹ ہوتا اب باغاٹ ہونا اگے نہ دینے ہی نہیں اڑانا نہ۔ تو یہ حضور نے ایک ایسی مثال دی ہے کہ بظاہر ہو سکتا ہے وہ نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، عالم بھی ہو، اس کے ہاتھ میں دیکھنا ہے ترازو کس طرف جھک رہا ہے، ترازو، اور وہ ترازو کی وہ جو پن ہے جو اس کی سچائی کو واضح کرتی ہے، وہ پن کون ہے؟ حضور نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں ہوں ترازو، وہ جو مین لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ آگے پرڑے بندے بھی ہوتے ہیں، فرمایا میں ترازو ہوں علم کا، وہ علی کا فتح ہو، اور علی اس ترازو کے دو پلڑے ہیں، علی اس ترازو کے پلڑے ہیں، اور پھر فرمایا والحسن والحسین خیوطہ، اور اس ترازو کو جو ان پلڑوں کے ساتھ اور ڈنڈے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے وہ رسیاں حسن اور حسین، وہ رسیاں حسن اور حسین کی، اور پھر فرمایا وہ فاطمہ علاقت، اور فاطمہ وہ دستہ ہے جسے ہاتھ میں لیا جاتا ہے۔ پیمانہ اور پیمائش کرنی ہو اور اندازہ لگانا ہو بلکہ حقیقت آشنا ہونا ہو تو ذکر فاطمہ چھیڑ دو، پتہ چل جائے گا کہ ترازو کس طرف
جھک رہا ہے. ترازو ایمان کی طرف جھک رہا ہے یا نفاق کی طرف جھک رہا ہے؟ ترازو بغض کی طرف جھک رہا ہے یا ترازو محبت کی طرف جھک رہا ہے؟ اب حضور فرما رہے ہیں اب یہ پورا ایک پیمانہ بن گیا جس طرح رسول کائنات نے اور صحابہ کرام کا معمول تھا. اور آپ نے اکثر یہ سنا ہوا ہے کہ صحابہ کو کوئی نیا آدمی پہچاننا ہوتا کہ مومن ہے کہ منافق تو اس کے آگے علی اور مرتضیٰ کا تذکرہ چھیڑ دیتے تھے. علی اور مرتضیٰ کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. اگر ماتھے پہ بال آ جاتا اور چہرے پہ روحان سی کیفیت بن جاتی تو سمجھ جاتے اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر چہرہ کھل جاتا اور اس کی رنگت میں نکھار آ جاتا چہرے کی رنگت میں تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ کوئی صاحب ایمان شخص ہے. اور تمام صحابہ کرام کی پہچان کا صرف ایک ہی پیمانہ علی حضور اکرم فرماتے ہیں میں وہ ترازو ہوں، علی اس کے پلڑے ہیں اور حسن اور حسین ان پلڑوں اور دستے کے ساتھ ملا ہوا دھاگا جو ملا رہے ان کے ساتھ. وہ فاطمہ علا گبہو اور فاطمہ الزہرا اس کا وہ دستہ ہے. اور پھر فرمایا وَالْأَئِمَّةُ مِن بَعْدِي أُمُودُهُ اور میرے بعد جو ائمہ اطہار ہیں آل اطہار کے نفوس قدسیہ ہیں تب سے اب تک اور قیامت تک جو اہل بیت اطہار کے افراد ہیں حضور فرما رہے ہیں وَالْأَئِمَّةُ مِن بَعْدِي أُمُودُهُ اور میرے بعد جو امام آئیں گے علی آئیں گے، حسن آئیں گے، حسین آئیں گے، زین العابدین آئیں گے، آگے پورا سلسلہ ہے جو آئیں گے. پھر آگا فرماتے ہیں کہ یوزن بہ اعمال المحبین والمبغضین لنا جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اس پن سے اس سلاخ سے پہچانے جاتے ہیں کہ ان کا پلڑا کس طرف جاتا ہے، محبت والوں کی طرف جاتا ہے یا بغض والوں کی طرف جاتا ہے. رسول کائنات نے فرمایا ترازو تو میں ہوں، فاطمہ سیدہ کائنات اس ترازو کا دستہ ہے، اس ترازو کا دستہ ہے. تو ان ہستیوں کے ساتھ جس نے تعلق جوڑ دیا علی المرتضیٰ کے ساتھ، حسنین کریمین کے ساتھ اور فاطمہ الزہرا کے ساتھ اور پھر فاطمہ الزہرا کی اولاد کے ساتھ اس نے رشتہ جوڑ لیا. رسول فرماتے ہیں یہ ایسا پیمانہ ہے کہ جس کا رشتہ جڑ گیا وہ محبین میں شامل ہو گیا اور جس کا رشتہ نہ جڑا وہ مبغضین میں، بغض کرنے والوں میں شامل ہو گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم جو عقیدت رکھتے ہیں کسی سے وہ کسی عقیدے کے تحت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اگر عقیدت عقیدے کے تحت آ رہی ہے تو وہ عقیدت کامل ہے. ہم آل بیت اطہار سے عقیدت رکھتے ہیں اور یہ عقیدے کے تحت آ رہی ہے. ایسی جملہ زبان سے نکلے جو ہمیشہ کے لیے عقیدے کو واضح کرے، قرآن کا ہو یا حدیث کا ہو. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.